پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ درآمدات کی مد میں کی جانے والی ادائیگیاں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر ہیں۔ اسلام آباد میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ڈالر کی قیمت میں 18 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کے پاس IMF سے قرض کی اگلی قسط حاصل کرنے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف IMF نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کے شعبے میں سبسڈیز ختم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ ملک میں سیاسی اور معاشی دباؤ کے درمیان کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی انتظامیہ یہ مشکل فیصلے کر پائے گی؟ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں اٹلانٹک کونسل سے وابستہ معاشی اور سیاسی تجزیہ کار عزیر یونس۔ عزیر، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا یہ بتائیے کہ IMF نے تو چند دن کی مہلت دی ہے، حکومت سخت فیصلے کرنے سے گریز کرتی رہی، مگر اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کیا یہ کرنا ہوگا کہ حکومت IMF سے قرض حاصل کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرے؟ جی شکریہ، بہت بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن دیر سے کیا لیکن درست کیا۔ اس وقت میرے نزدیک جو میرا اپنا انالیسس ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 36 روپے لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 50 روپے پر لیٹر اور کا اضافہ کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں، اگر IMF کے پروگرام کو بحال کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے، ان کی کابینہ کے لیے، کولیشن کے لیے یہ ایک بہت کڑوا گھونٹ ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑے گا معیشت کے بہتری کے لیے، IMF پروگرام کو واپس لانے کے لیے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو IMF کلیئر کر چکی ہے کہ پروگرام ریزیوم نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کو جو اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں اور بڑھائی جائیں، اور یہ بڑھانا پڑیں گی۔ اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ عوام سے سچ بول کے ان کو بتائیں کہ مشکل صورتحال ہے، لیکن کوئی اور چوائس نہیں ہے اس وقت۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ایک ٹویٹ کر دیں اور سچ بتا دیں۔ یہ بتائیے کہ اس حکومت نے لگژری امپورٹس پر پابندی لگائی تھی، لیکن کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ اس سے مسائل آسان ہوں گے؟ لگژری امپورٹس دیکھیں، کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو اسی طرح اقدام اٹھانے چاہیے اور سچائی سے بات کرنی چاہیے، جس طرح سری لنکا کے نئے وزیر اعظم نے کہا تھا کچھ ہفتوں پہلے کہ صورتحال کیا ہے اور ان کی حکومت کیا اقدام لے گی۔ لگژری امپورٹس، چاکلیٹ آپ بین کر دیں، چیز بین کر دیں، لوگوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں ایئرپورٹ کے اوپر، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کموڈٹی سپر سائیکل ہے، دنیا بھر میں کموڈٹیز کی پرائسز مہنگی ہو گئی ہیں، اور حکومت کو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پرائس انکریز پاس آن کرے۔ میرا اپنا تو ماننا یہ ہے کہ حکومت کو ان مارکیٹس کے اندر انٹروین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ پیٹرول، ڈیزل، گندم کی قیمتوں کے اوپر جو ہے خود فیصلہ کریں۔ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹیکس کے معاملوں پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اور یہی بیسٹ راستہ ہے، کیونکہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں، یہ معاشی فیصلہ ہے۔ عزیر، ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ پیٹرول کی کھپت کو کیسے کم کیا جائے۔ کیا واقعی لوگوں کو گھر سے کام کرنے کی طرف راغب کر کے پیٹرول کا جو استعمال ہے اس کو کم کر کے یہ بل تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ ریشننگ کر سکتے ہیں، آپ ورک ڈے کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک کرٹیسزم میرا شہباز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے سیٹرڈے کو بھی کام کروانا شروع کر دیا، اس سے بھی کھپت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ خود ہی ایک سگنل ہے، تو جب پرائس اوپر جانے لگتی ہے تو لوگ خود ہی، جیسے اگر کسی نے کرانہ سٹور پہ کونے پہ جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ جانے کی بجائے اب پیدل جائے گا، کیونکہ پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے۔ تو پرائس سگنل ہے، پہلا سگنل یہ ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ورک ڈے کم کرے، مارکیٹوں کے آورز میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے، اور اگین آپ اگر عوام کو سچائی سے بتائیں گے کہ حالات مشکل ہیں تو وہ خود بخود اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ ضروری ہے۔ رائٹ عزیر، یہ اکثر معاشی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم اقدامات لینے ہوں گے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ مزید کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جن کو ہم لانگ ٹرم اقدامات کہہ سکیں؟ لانگ ٹرم میں انرجی سیکیورٹی پہ پاکستان نے کبھی کوئی لمبی جو ہے پلاننگ نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بھی کموڈٹی سپر سائیکل آیا تھا، اور مہنگائی کا ایک طوفان پاکستان میں جو ہے وہ آیا تھا، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ $100 سے اوپر بیرل پہ چلے گیا تھا، آئل۔ لیکن پاکستان نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ اگر اس وقت کام کرتے تو آج شاید یہ حال نہ ہوتا۔ اب آج ایک اور کرائسس ہے، لیکن کرائسس ایک اپرچونٹی ہے۔ انرجی سیکیورٹی میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس میں جو امپورٹڈ انرجی کا مکس
है उसे कम कैसे किया जा सकता है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि भारत में इस वक्त जो है 5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं। तो हम भी उसी चीज़ों पे अगर फोकस करने लगें तो एनर्जी सिक्योरिटी पे काबीना को फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि पेट्रोल पे सब्सिडी कितनी होगी और कितनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हुकूमत जिसको खुद नहीं पता कि उसका इक़्तिदार कब तक है, क्या वो ये सख्त फैसले ले सकती है? वेरी क्विकली लेने पड़ेंगे। आई थिंक कोई और चारा नहीं है, और अगर लोगों ने सपोर्ट ना की तो फिर आने वाली हुकूमत नहीं लेना पड़ेंगे और हालात का बुरे से बुरे तर होते चले जाएंगे। उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।